السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہت ہی اسلامک معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ عظیم شخص کے بارے میں ایک قصہ بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ اس کو اپنی گود میں لیتی ہیں۔ لینے کے بعد میں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں لا کر کے اس بچے کو دے دیتی ہیں۔ اب سوچو وہ بچہ کتنا عظیم ہوگا جس کو گود ملے تو محمد الرسول اللہ کی ملے۔ اس بچے کی قسمت کا کیا کہنا جس کو گود ملے تو محمد الرسول اللہ کی گود ملے۔ اس بچے کو میرے آقا نے گود میں لیا، اور یہ بچہ کوئی اور نہیں، نواسۂ ابو بکر صدیق یعنی حضرت ام سلمہ بنت ابو بکر صدیق کا بیٹا عبداللہ بن زبیر تاریخ میں ہے۔ اس بچے کو گود میں لیا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ جس بچے کے منہ میں لعاب دہن جائے تو محمد الرسول اللہ کا تاریخ گواہ ہے اس بچے کی عمر 90 برس کی ہوئی، اور ان کی ماں کی عمر 110 برس کی ہوئی۔ تاریخ گواہ ہے جب یزید کا ظلم بڑھا، تب یزید نے لوگوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی، تو یزیدی جو ہے عبداللہ بن زبیر کی چوکھٹ پر پہنچنے کے بعد میں کہا، اے عبداللہ بن زبیر، تم جو ہو یزید کی بیعت کو قبول کر لو، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے منع کر دیا۔ یزیدیوں نے لڑائی لڑی۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اس شخص نے، اس مرد مجاہد نے یعنی عبداللہ بن زبیر نے صبح سے شام تک اکیلے لڑتے رہے سارے یزیدیوں سے، اور گاجر مولی کی طرح ان یزیدیوں کو کاٹ دیا، لیکن وہ کسی کے بس میں نہ آئے۔ صبح سے شام تک لڑتے رہے، یزیدی چکر میں پڑ گئے، یار اب کیا جائے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو لالچ دی گئی کہ تمہیں گورنری دے دی جائے گی اگر تم نے ہماری بات مان لی، اور تمہیں بہت پیسہ دیا جائے گا، جاؤ ماں سے مشورہ کر لو۔ جب یہ جملہ عبداللہ بن زبیر سنتے ہیں، ماں کے پاس میں جاتے ہیں، کہتے ہیں، ماں تیرا دودھ پینے والا بچہ ابھی تھکا نہیں ہے، اب صبح سے شام ہو گئی، تیرا بیٹا لڑ رہا ہے اور ابھی کوئی بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ ماں نے کہا، بیٹا پھر کیسے واپس ہو گئے؟ ماں سے عرض کرتے ہیں، ماں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا تو تمہیں گورنری دے دی جائے گی۔ ماں نے جب یہ جملہ سنا تو بوڑھی ماں کے تیور بدل جاتے ہیں۔ بوڑھی ماں کہتی، جا، اگر تجھے گورنری پیاری ہے تو لے لے، لیکن زندگی میں کبھی اپنا منہ مجھے مت دکھانا۔ ایسی مائیں ہوتی تھی۔ اور اگر تجھے ماں پیاری ہے تو خود کو قربان کر دینا، لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان کبھی کسی کو نہ دینا۔ جب یہ جملہ سنتے ہیں ماں کا، تب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں، زرہ پہنتے ہیں۔ پہننے کے بعد زرہ ایک ایسی چیز ہوتی جو بھالے اور تلوار سے جو ہے روکتی ہے، اس کو روکتی ہے، اندر جسم کے پیوست نہیں ہونے دیتی ہے، لوہے کی ہوتی ہے، یہ جسم کے لیے کور ہوتا ہے۔ پہن کر کے کہا، مائی تیرا لال لڑنے جا رہا ہے، کہا، آ بیٹا میری باہوں میں آ جا۔ ماں گلے سے لگاتی ہے، ماں گلے سے لگاتی ہیں، تب ان کے زرہ جو ہے پہنے ہوتے ہیں، وہ ماں کے ٹچ ہوتی، ماں کہتی، بیٹا یہ کیا پہنا؟ عبداللہ بن زبیر کہتے، یہ میں نے اس لیے پہن لیا کہ جب حسین کو یزیدیوں نے شہید کیا تھا، تب ان کی لاش مبارک کو یعنی ان کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے تھے، ان کے جسم مبارک کو رون دیا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں بھی کہیں شہید ہو جاؤں، اس کے بعد میرے اوپر گھوڑے نہ دوڑا دیے جائیں۔ اب ماں کا جملہ سنو۔ ماں کہتی ہے، اگر جب حضرت حسین کے لاش مبارک پر ان یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے تو اے میرے بیٹے تیرا جسم حسین سے پیارا نہیں ہے، اے میرے بیٹے تیرا جسم حضرت حسین سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، جا زرہ کو اتار دے اور بنا زرہ اتارے ہی لڑ، یعنی زرہ اتار کر کے ہی لڑ، تیرا جسم حسین سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ قسم خدا کی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں کہتی ہیں، جا زرہ اتار دے، اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو سن لے، جس میں اللہ کی رضا ہے اس میں تیری ماں کی رضا ہے۔ ایسی مائیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں حسین سے سچی اور پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔